مچھلی اللہ کے ولی کی جو حدود تھی نا رہائش کی، اس میں پہنچتے ہی مردہ مچھلی بھی زندہ ہو گئی. سبحان اللہ. یہ رحمت خاص تھی. ٹھیک ہے. اور پھر جو من لدنا علم، جو علم لدنی، تو جناب خضر علیہ السلام چلے اور پھر وہ بادشاہ کا بتایا، اس کی جو جسے خرقہ سفینہ بھی کہتے ہیں، کہ سفینے کو توڑ دیا. ٹھیک ہے. سفینے کو توڑا، سوراخ چھوٹا سا ہو جائے تو کشتی پانی سے بھر جاتی ہے اور ڈوب جاتی ہے. یہاں پورا پھٹا اکھاڑ دیا. ہاں، ظاہری طور پہ نقصان کیا، لیکن یہ اللہ کے ولی کی وہ رحمت جو اللہ نے اس پر کی تھی کہ سوراخ ہونے کے باوجود پانی کشتی کے اندر نہیں آیا اور کشتی ڈوبی نہیں. ہاں جی. اور ان کو نقصان سے بچا لیا. یعنی اللہ کے ولی کو بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی بندے کے بتانے کے خاص علم ربوبیت سے جو عطا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ بادشاہ جو ابھی پیچھے آ رہا تھا، کیونکہ حضرت یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کپڑا لے کے وہیں سے اٹھے اور سفر شروع ہو گیا. راستے میں نہ بادشاہ کو دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، نہ حضرت یوشع نے بتایا کہ پیچھے کوئی بادشاہ بھی آ رہا ہے یا آگے کوئی بادشاہ ہوگا. سفر شروع ہو گیا. وہ کون تھا جس نے خضر علیہ السلام کے کانوں میں پھونک مار دی کہ پیچھے ایک جابر اور ظالم بادشاہ بھی آ رہا ہے؟ یعنی وہ چیز جو ابھی ہونے والی ہے اس کا اللہ کے ولی کو ادراک ہو جانا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پھر وہ آگے آئے تو وہ بچے کا قتل، اور پھر اس کی حکمت بھی بیان کی کہ وہ بچے کو قتل اس لیے کیا کہ جب یہ جوان ہوگا، ماں باپ اس کے مومن ہیں، پہلے تو یہ خبر دے دی. حالانکہ راستے میں چلتا ہوا بچہ ملا ہے، کیا پتا یہ کس کا بچہ ہے. تو اللہ کے ولی کو پتا تھا کہ اس کے ماں باپ مومن ہیں، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا اور زندیق کافر ہوگا، بڑا سخت کافر ہوگا، اور اس کے ماں باپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کے ماں باپ اس کی محبت میں اندھے ہو کر وہ بھی کافر ہو جائیں گے. اس لیے اس کو مار دیا، اس لیے اس کو مار دیا. یعنی اس کے ماں باپ مومن ہیں، وہ بھی اللہ کے ولی کو علم تھا. یہ سارا علم غیب کا حصہ ہے. اور یہ بچہ مستقبل میں کافر ہو جائے گا، یہ بھی اللہ کے ولی کو علم تھا. اس بچے کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. مار کے پھر دعا کی کہ یا اللہ اس کے ماں باپ کو بہترین نعم البدل عطا فرما. اور اللہ نے وہ نقصان جو تھا وہ اپنے بندے کی دعا کے صدقے پورا کر دیا کہ بیٹی عطا کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس بیٹی کی شادی کسی اللہ کے نبی کے ساتھ ہوئی، اور پھر اس کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوئی اس میں 70 نبیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. 70 نبیوں کو. یعنی یہ رحمت بھی اور علم لدنی دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بظاہر نقصان بھی ہے، لیکن دعا کر کے رحمت کا حصہ بھی عطا کر دیا، رحمت کا حصہ بھی عطا کر دیا. پھر وہ آگے چلے اور وہ یتیم بچوں کی دیوار کو سیدھا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ روٹی تو یہاں پہ کسی نے پوچھی نہیں، اجرت ہی لے لیتے اس پہ کچھ. ہاں جی. تو پھر فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا بڑا بزرگ ایک چوتھی پشت میں ولی تھا، تو ان کے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، تو اگر یہ نکلا ابھی تو اس کے رشتہ دار اور ان کے جو عزیز و اقربا ہیں وہ تو ان کے پاس کچھ رہ نہیں دیں گے. تو یہ بلوغت کو آ جائے، سمجھدار ہو جائے، تو پھر یہ خزانہ ان کے تصرف میں. تو اللہ کے فضل سے یہ علم ان کو ہو گیا. یعنی ولی کو زمین کے صرف اوپر کی بات نہیں کر رہے، یعنی زمین کی تہ میں جو چھپی ہوئی چیز تھی ولی کو وہ بھی خبر تھی. اللہ کا ولی اس کی بھی خبر دے رہا. اور وہ شخص جو پہلے دنیا سے جا چکا، وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، اور پھر مسلمان تھا تو مومن تھا یا نہیں تھا، پھر مومن تھا تو کامل مومن تھا یا نہیں تھا. اتنی خبر رکھنا کہ وہ نیک تھا، وہ ولی تھا، وہ اللہ کا قرابت دار تھا. یہ کیا ہے؟ یہ علم لدنی ہے. تو یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. اللہ کن کو عطا فرماتا ہے؟ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے. دوستان گرامی، ہم میں سے ہر کوئی نسبت والا ہے. کوئی
کسی شیخ کی بیعت ہے، کوئی کسی شیخ کی بیعت کی ہے، کسی نے کسی کی. اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ اس بیعت کا مقصد کیا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا اس پر توجہ دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. موضوع آج میں نے اس دن بھی کہہ دیا تھا کہ موضوع ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہونا، ساری زندگی بھی لگ رہا ہوں تو یہ موضوع نہیں پورا ہو سکتا. لیکن حضور غوث پاک تک یہ بات میں نے ختم کرنی ہے، اور ختم کرنی ہے پرسوں انشاءاللہ بھائی اشرف کے گھر زندگی رہ گئی تو. لیکن یہ پچھلے موضوع کا تسلسل ہے. یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ نے یہ رحمت کی ہے، یہ رحمت کی ہے کہ ان کی حدود میں مردہ بھی جائے تو زندہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے وہ مردہ جسم جائے تو وہ زندہ، اگر مردہ دل جائے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اللہ پاک اس کے دل کو بھی ایمان کی دولت سے مشرف کرتا ہے. خدا اس کے سینے میں بھی ایمان کا نور جو ہے وہ بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی پہچانتا ہے، اور مستقبل کو بھی جانتا ہوتا ہے. کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی. اچھا، یہ جو بندے ہیں اللہ، یہ جو ولی ہے، اب تھوڑا سا ان کے متعلق میں بتا دوں کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ وہ 4 اوصاف کریمہ تھے کہ جو آقا علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں ان تمام فرائض سے سبکدوش ہوتے رہے. آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بھی سنایا، لوگوں کے نفوس کو، ان کے دلوں کو پاک بھی کیا. یزکیہم، ان کا تزکیہ بھی کیا. ان کا تزکیہ، میری گفتگو کوئی بہت لچھے دار اور مسالے دار تو نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے ان باتوں کو. پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی کتاب کی تفسیر بھی سمجھائی، کتاب کی آیتیں پڑھی، کتاب کی تفسیر بھی سمجھائی، والحکمہ، اور حدیث سے پھر آگے ان کو ان کی تشریح بھی کی. اب آقا علیہ السلام قبلہ ذرا سامنے آئے نا، ادھر آئے. 4 یہ فیض آپ سے جاری ہوئے. کتنے جاری ہوئے؟ 4. اب دیکھیں نا، حضور نے یتلو علیہم آیاتہ کا فیض جاری کیا، تو جتنے حفاظ ہیں، جتنے قراء ہیں، وہ سارے یتلو علیہم آیاتہ آقا کریم کے اس فیض سے حصہ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جتنے حفاظ اور قاری ہیں وہ سارے کہاں سے حصہ پا رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ. سرکار نے جو آیتیں جس طرح پڑھی، اب ظاہری طور پہ سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے. اب اس مشن کو آگے کس نے چلایا؟ قراء حضرات نے، حفاظ نے چلایا یا نہیں چلایا؟ پڑھ پڑھ کے سنا رہے نا آیتیں، آپ کے اذہان و قلوب کو روشن کرتے ہیں، آپ کی سماعت ان کو منور کرتے ہیں. قرآن پڑھ کے سارا سال کوئی قرآن نہ سنے تو چلے، جب رمضان شریف آتا تو اس میں تو کم از کم ایک دفعہ قرآن کی سماعت ہو ہی جاتی. اور قرآن سننے کی برکت یہ ہے کہ پڑھنا سنت ہے، اور سننا کیا ہے؟ اونچی بولیں، پتہ نہیں. پڑھنا سنت ہے اور سننا کیا ہے؟ بس. ٹھیک ہے. تو آقا علیہ السلام، لیکن وہ وقت کیا وقت ہوگا کہ جب نور کی زبان سے جاری ہوا ہوگا. اب اس سنت کو زندہ کون کر رہے ہیں؟ قراء و حفاظ. ٹھیک ہے. اب آگے آئیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایک کو میں نے چھوڑ دیا، وَيُزَكِّيهِمْ کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ جو کتاب کی تفسیر ہے، جو سرکار قرآن کے ہر حکم کی عملی تفسیر بھی پیش کرتے تھے، اور صحابہ کے یعنی ایک روٹین تھی کہ 10 آیات بینات روزانہ آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو پڑھاتے، یاد کرواتے، اور پھر اس کی تفسیر بیان کرتے. پھر اس کی تفسیر بیان کرتے. ٹھیک ہے. اب یہ فیض بھی جاری ہوا. اب یہ فیض کہاں آیا کہ آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد پھر یہ فیض مفسرین امت، جنہوں نے تفسیریں کی اور آج تک قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں. ہاں جی، بڑی بڑی تفسیریں، جس میں سے ایک تفسیر ابن کثیر میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، تفسیر خفاجی ہے، بہت ساری تفسیریں.
مطلب بندہ تھک جاتا ہے، نام ختم نہیں ہوتے، اتنی تفاصیر. وہ جو حضور کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ جو کتاب کی تفسیر کا مشن تھا وہ مفسرین نے شروع کیا. پھر وَالْحِکْمَةِ، جو حدیث حکمت آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا وہ جو علم تھا وہ کہاں آیا؟ وہ حفاظ حدیث یعنی محدثین امت نے اس مشن کو جاری کیا. وہ سینہ بسینہ وہ احادیث چلتی چلتی آج ہم تک جو ذخیرہ پہنچا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ محدثین کی وجہ سے. تفسیر قرآن کہاں سے ملی؟ اور سرکار کی امت کے سب سے پہلے مفسر قرآن کے جناب مولا کائنات علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور محدث کون ہے؟ میرے آقا کی امت. آپ جانتے محدث امت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ بات ذہن رکھیے. یہ فیض جاری ہوا پھر احادیث جو ہیں ان کے جو نمونے تھے ان کو اکٹھا کر کے، یہاں تک کہ صحابہ دور دراز کے سفر طے کر کے جاتے. اگر پتہ چلتا کہ فلاں ایک شخص ہے صحرا میں بیٹھا ہوا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے 4 ماہ کا سفر ہے، وہاں سے ایک حدیث مل جائے گی، تو 4 ماہ کا گھر بار چھوڑ کر سب کچھ پیچھے رکھ کے یہ جو محدثین تھے یہ سفر کر کے جاتے، جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے ادب سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، تو مجھے وہ بیان فرما دیجیے. مجھے وہ بیان فرما دیجیے. پھر اس کو لے کے آتے اس کو تحریر فرماتے. یعنی یہ سرکار علیہ السلام کی ذات پہ یہ فیض جاری ہوئے. تلاوت کلام کا یہ قرآن اور حفاظ نے پورا کیا. ٹھیک ہے جی. تفسیر کا مفسرین قرآن نے پورا کیا، اور حکمت کا حدیث پاک کا محدثین امت نے پورا کیا مشن کو، اور پورا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اب آ جاتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس. کیا ہے؟ تزکیہ ہے. اچھا جو دعا مانگی تھی نا حضرت ابراہیم نے، اس میں آپ نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک نہ وَيُعَلِّمُكَ کتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. کہا دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ کہ وہ نبی بھیج کے جو آیتیں پڑھے ان کو کتاب اور حکمت کی تمیز دے، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے. ترتیب دیکھیں، آیتیں پڑھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور پھر پاک کرے. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور قرآن نے یہ فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، میں نے وہ رسول بھیجا ہے کہ جو آیتیں پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہارے نفوس کو، تمہارے قلب کو، تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہاں پر ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہے کہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ وہ نبی بھیج کہ جو آیتیں پڑھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور بعد میں پاک کرے، اور تو نے وہ رسول بھیجا کہ جو آیتیں پڑھتا اور پہلے پاک کرتا ہے پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. بہت سارے لوگ آنے والے وقت میں ایسے آنے تھے کہ جنہوں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جو پاکیزگی ہے ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم سے مل گئی ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے اس لیے ہم پاک ہو گئے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کا کام روشنی کر کے راستہ بتا دینا ہے، لیکن اس راستے پر چلنے کے بعد تمہارے نفوس کو پاک کرنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے. تمہارے دلوں کا تزکیہ کرنا، تمہارے من کو صاف کرنا، تمہارے اندر کو صاف کرنا، تمہارے باطن کو صاف کرنا، تمہارے نفس امارہ کو قابو کرنا، تمہارے اندر کے شیطان کو مارنا، یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے. اب یہ فیض بھی تو جاری ہونا تھا یا نہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، قاری آگے سارے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ سارے کے سارے مفسر آ گئے، وَالْحِکْمَةَ سارے کے سارے محدث آ گئے، وَيُزَكِّيهِمْ سبحان اللہ. تزکیہ کیا سرکار نے کن کا؟ صحابہ کا. اور قرآن بھی کہتا ہے قد افلح
منتظر